انتظامیہ دا جنہ دی شب و روز محنت دے نال اج دا اے عظیم الشان اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد کیتا گیا۔ علماء سٹیج تے تشریف فرمانے سٹیج دی زینت نے انفرادی طور تے ہر ایک دا نام تے نہیں جاندا، عقیدہ ہے کہ جڑا بھی حضور دا غلام ہے نا ساڈا وہ امام ہے۔ کریم مولا دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میرے تو بعد خطیب اہل سنت خطیب پاکستان مقرر شیری بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین شیرازی قادری زیدہ مجدہ الکریم، ان کا خطاب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ وہ بھی جلوہ گر ہوں گے۔ میں اولانی ایک گل عرض کرنا چاہنا، چونکہ شب و روز دی حاضری اور او دے نال پھر اہلِ فیلڈ لوگ جاندے نے کہ بولنا اور پھر گفتگو کرنا لگاتار سلسلہ ادنال گلا بھی متاثر ہے۔ چند ایک مروزات عرض کرنیاں نے، گزارش صرف انی کہ بغور عقیدت اور محبت دنال تو سماعت کرنی۔ اتنے بھی دوست بیٹھے نے نا، مینو خوش کرن واسطے نہیں، نقیب خطیب نو علماء نو نہیں، بلکہ اپنے پروردگار نو خوش کرن واسطے نا بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ اجی تک بھی تھوڑی ساری کسر ہے نا تو وہ کٹ ہو جا۔ نقیب خطیبان دے ہوندے نے سبحان اللہ آکھے نا، نہ ہی خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے، تے ہمیں مفت چرچہ دے چرچہ ہوندہ ہے۔ تو تھوڑی مہربانی ہے، سردی تا جے شروع کوئی نہیں ہوئی تے پہلے ٹھٹے نہ ہو، با آواز بلند آکھو نا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ۔ اسیو ذکر کرن لگے ہیں جدہ ذاکر خود پروردگار عالم ہے۔ حضور دا ذکر تے اللہ پاک بھی کرتا ہے کہ ساڑی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں۔ حضور دا ذکر اللہ پاک نے انسان دی زندگی وچ اس قدر پختہ فرمایا ہے، موجزن فرمایا ہے، ربط دیتا ہے کہ اس گل دی پختگی واسطے حضور دی ایک حدیث میں نے یاد آ گئی۔ ذرا غور کرنا، نماز بندے تھے بالغ ہون تو بعد فرض ہوندی ہے، روزہ بالغ ہون تو بعد فرض ہوندہ ہے، دیگر معاملات جڑے فرائض چاندے نے واجبات چو بالغ ہون تو بعد فرض نہیں۔ لیکن ذرا غور کرنا، حدیث تراوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم دے صاحبزادے حضرت عبداللہ حضور کو بیٹھے نے تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ نکے نکے جدوں بال روویں نا انہاں نوں ماریا نہ کرو۔ جے اس سے گل دی سمجھ آئی نہ تے کم از کم آکھو سبحان اللہ۔
حضور کی فرمایا نکے نکے جدو بال روین نا انہوں ماریا نہ کرو. حضور کیوں؟ حضور فرمایا انہوں دو کم سکھائے جاندے ہیں. کنے؟ دو کم سکھائے جاندے ہیں, دو کم میں کر دینے. کیڑے کیڑے؟ حضور فرمایا ایک اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے, دوجا میں محمد تے درود پڑھ دے راندے نے. میں تو حقیقت گل دساں جی, علماء تشریف فرمانے میں کسی نو تکلیف دین دا قائل نہیں ہوں. اس قوم تے حضرت صاحب ایک شکوہ ہمیشہ رہے ہے, سر ضرور سن دے نے لیکن سر دیاں گلاں نہیں سنتے. سر دی اسی قائل آئیں لیکن جدوں قرآن حدیث دی گل آوے نا تے سر کھرکڑ دے ہیں, کوشش کر دے ہیں کہ کسی پاسے نو نکل گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اتھے بندہ بیٹھا ہے او دی ذمہ داری ہے پڑھنا, تو اڈی ذمہ داری بھی ہے سماعت کر کے سبحان اللہ کھڑا. دوستو اس واسطے کہ حضور دا ذکر خیر کرنا صحابہ دی اگر سنت ہے نا, اس ذکر نو سماعت کرنا خود مصطفیٰ دی سنت ہے. اس واسطے میں عرض کی تھی کہ میں سریلا کہی نہیں ہوں, سورہ انشاءاللہ تسی سن سو, میں چند گلنا کرنی ہیں بس توڑے نال. ایک باری سینے دا زور لا کے ہون اپنی مرضی نہ رکھو سبحان اللہ, بس اپنی مرضی نہ ٹر دے رانا نہیں. میں عرض کی تھی کہ حضور دا ذکر انسان کی زندگی واسطہ کتنا ضروری ہے. دیکھو محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا ہے, اللہ پاک نے کسی پیغمبر واسطے یا کسی نبی واسطے یا کسی نبی دی امت واسطے اے امت اے احساس یا اے حکم نامہ جاری نہیں کیتا کہ رب فرمایا وہ آدم دے امتیو, آدم تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھیا کرو. سبحان اللہ بولو نا یار, غور کرو ذرا. محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا اے آدم دے امتیو آدم تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھو. اللہ پاک یہ بھی نہیں فرمایا کہ شیش تے امتیو شیش تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھو. درود ہے کی درود حضور دا ذکر ہے, درود حضور دا ذکر ہے. فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ نو تے امتیو درود نو تے میں بھی پڑھ دا, اس واسطے تسی بھی پڑھو. رب یہ نہیں فرمایا کہ یونس دے امتیو درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو. سلیمان پیغمبر دے امتیو درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو. ابراہیم دے امتیو ابراہیم تے درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو. اے نو دے امتیو یوسف دے امتیو یعقوب دے امتیو ابراہیم عیسیٰ موسیٰ سارے پیغمبران دے امتیوں درود میں بھی پڑھتا تسی بھی پڑھو. رب نہیں فرمایا بس کائنات چھکا ساتھ آئیے وہ تیرے تے میرے لجپال آقا نے جدے واسطے رب فرمایا اے سونے تے درود میں بھی پڑھتا تسی بھی پڑھیا کر. حضور دا ذکر کرنا بڑا باعث سے برکت ہے, بڑا باعث سے کرم ہے. تے میں عرض کیتیاں کہ یار چند گلیں کرنی ہیں زیادہ نہیں, تو گزارش یہ ہے کہ یار جاگ کے بیٹھو. متاثر اسی ضرور ہیں لیکن ماشاءاللہ تسی بالکل تر و تازہ ہو تے بابا سے بلند آکھو سبحان اللہ. میں ایک اور تو گل سنا ماں, مسیطے نے کہ امام صاحب گئے اے بلائے نا یار مہربانی سبحان اللہ کو کاریسا مسجد امام صاحب گئے گریجویٹ قسم دا نوجوان بیٹھا اجڑے زیادہ پڑھ دے منی انہوں زیادہ بڑا ناز ہوندہ ہے اپنے آپ گریجویٹ قسم دا نوجوان بیٹھا تے استادہ فرمایا کہ پتر ازان دے آندہ استاد جی میں نہیں دے یعنی پتر ازان دے میں استنجا کرساں وضو کرساں ٹائم ہو جاسی تو ازان چا دے میں نماز چا پڑھا ساں آندہ استاد جی میں نے شرم آن دی ہے کی آندہ ہے میں نو شرم آن دی ہے استاد بڑا سمجھدار آندہ ہے سی بے شرم ہے جڑی پنجے ٹائم دیا دیں دے
اے اسی بے شرم جڑی پنجے ٹائم دی دیندے پے بھائی حضور دا ذکر سماعت کرنا اگر تسی ہے تے پھر جاگ کے بہنے بابا سے بلند کو سبحان اللہ اے خود ذمہ داری تھوڑی بھی ہے فقط ساڈی نہیں ہے اس واسطے ایک باری پھر تب کیا کو سبحان اللہ توبہ نامی بادشاہ دے نام سنے ہونے بڑا معروف ہے حضور دے زمانے تو پہلے دا سی گل ذرا غور نہ سننا ایک صحابی رسول اپنی زمین نو بنا رہے سی جس طرح ذمہ دار ہوندے نا ہل دے نال زمین بناندے نا اپنی زمین نو بنا رہا سی اچانک دو قبراں ظاہر ہوئیاں اچانک دو قبراں ظاہر ہوئیاں اور دونوں قبراں ہی عورتاں دیاں سی اس صحابی نے صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا بزرگ ترین لوگوں نے اکٹھا کیتا بھی یار پہچانو کن دیا پہچان چ نہ آئی لیکن صحابہ دا عقیدہ جو اسی نہیں جان دے حضور جان دے نے صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ جو اسی نہیں جان دے حضور جان دے نے بھائی سارے صحابہ حضور کے کول چلے گئے اور جا کے عرض کیتی حضور ان دو قبراں ملیاں نے پہچان چ نہیں آندیاں پیاں ہیں تے حضور مسکرا پے تسی ذرا مسکرا کے کر سبحان اللہ بھائی حضور مسکرا پے تے میرا عقیدہ ایمان ہے کہ جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا تے کائنات تے زمانہ مسکراندا ہوے گا بھئی جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا چاند تے سورج مسکراندا ہوے گا جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا تارے کہکشاں پانی دیاں لہراں مسکراندیاں ہون گیاں جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا چمنستان گلستان پھل پتیاں خوشبوواں مسکراندیاں ہون گیاں تے میرا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا خود پروردگار عالم بھی مسکراندا ہوے گا اے حضور مسکرا پے حضور نے مسکرا کے فرمایا پریشانی دی کیڑی گل ہے آئے کڑے بو بیٹھے ہو پریشانی دی کیڑی گل ہے حضور نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو میرے تو پہلے ایک طبہ نامی شخص گزریا ہے اے دونوں او دیاں سگیاں بہناں نے دونوں دیاں سگیاں پھیڑا عرض کرتے نے حضور پھر آج تک محفوظ کی میں نے فرمایا محفوظ ہیں جنہیں کہ فرمایا جدوں بھی طبہ نامی شخص بادشاہی امور تو فارغ ہو کے کھارا دا سینہ یہ دونوں کھلو کے اپنے بھائی طبہ دا استقبال کر دیا سی یہ طبہ نامی شخص علماء تشریف فرمانے قرآن چدا ذکر ہے طبہ دا قرآن چ نام لے کے ذکر کیتا گیا ہے دونوں کھڑیاں ہو کے اپنے بھائی دا استقبال کر دیا سا جدو استقبال کرنا نا تو بھائی نے آنا استقبال کرنا عرض کرنی بھائی سارے معاملات کھانا پینا دیگر سارے ضروریات بعد اچ کرنا پہلے سانو آخر الزمان نبی دیاں گلہ سناؤ آخر الزمان نبی دیاں گلہ سناؤ آج تک جڑا محفوظ انہاں دا جسم ہے اس واسطے ہے کہ اے میرا تذکرات میری گلہ سماعت کر دیاں سے بھئی دوستو اگر پچھلی امتاں دی کوئی خاتون مصطفیٰ دا ذکر کرے اور اپنے سینے اندر مصطفیٰ دا تذکرہ جمال دے اللہ تعالیٰ انہوں موت نہیں دیندہ تے جڑا حضور دا غلام سچا ساری زندگی حضور دا مستانہ بن کے دیوانہ بن کے فرزانہ بن کے گلی گلی کچا کچا نگر نگر ڈگر ڈگر یا رسول اللہ لدی صدامہ لندہ رسی گیا کی خیال ہے محمد کے غلاموں کا کفن بہلا نہیں آتا پھر موت انہوں بھی نہیں آ سکتی ضرورت سمردی ہے کہ آؤ مصطفیٰ دی ذات دے نال لپٹ جاؤ مصطفیٰ دی ہو جاؤ مصطفیٰ دا پیغام صدا گلی گلی کچا کچا پہنچاؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے مرنا تو بعد چے لیکن فرشتیاں استقبال تیرا پہلے کرنا آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام سنے نہیں وہ آواز بولا لاکھو یا رسول موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ رب نہ کلام کر دے سن رب نہ کلام میں تھوڑا سا ٹچ دین لگا لیکن گل میں ہور کرنی سی اچانک ذہن چاگی علماء تشریف فرمانے کہ چونکہ آپ کے دورے تجھ جان دے ہو کہ فرعون باطل سائیڈ تو مقابل سی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دا دور کٹھا گزرے ہے ہویا انج کہ فرعون نے دیکھیا خواب انہیں خواب دیکھیا کہ بیت المقدس دی طرف ہونا ایک اگ
اگ آ رہی ہے جیڑی فرعون نو یا انہاں دے حواریاں نو جلا کے خاک کر دے گی. انہیں اپنے سارے حواریاں نو کتا کٹھا اور کٹھا کر کے نے ایدی تعبیر پوچھی. تعبیر دسی گئی کہ بگل ہے کہ سال ایک بچہ پیدا ہونا رہا ہے جڑا تیری تخت حکومت نو الٹ کے رکھ دے گا. انہیں حکم نامہ جاری کر دیتا لہذا آج تو بعد جڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہوندیاں ذبح کر دے, پیدا ہوندیاں ذبح کر دے. کس طرح آیت ہے جی کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. رب دی کرنی دیکھو تاریخ انسانیت دستی ہے آج تک تاریخ انسانیت اتنا ظلم نہیں ہویا جنہ ظلم فرعون نے اس کو دورج کیتا سی. تاریخ دستی ہے کہ 70,000 ماما دی گود نو اجاڑا گیا. 70,000 ماما دی گود نو اجاڑیا گیا تے 90,000 خواتین او سی جنہ دا اسقاط حمل کیتا گیا بچہ پیٹ سے گرایا گیا. کل کتنے ہو گئے 1,00,000 تے 60,000 1,60,000. لیکن کرنی دیکھو پروردگار عالم جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا اس تو فوراً پہلے اس نے اپنا جڑا حکم نامہ جاری کیتا سی نا انہوں منسوخ کر دیتا بھی آج تو بعد انہوں ضرورت کوئی نہیں ہے. آج تو بعد ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی. گل سمجھ آئی ہے کہ دوستان محترم اوسا کیا نبی دا میلاد نہیں ہون دینا نبی دا میلاد نہیں ہون دینا. اور ادھروں پروردگار عالم دی ہاں منشا اور سی او دی چاہت اور سی اور انہیں میلاد کروایا. تو جدو نبی دا میلاد ہویا ہے نا تاریخ دستی ہے کہ اس تو بعد ایک بچہ بھی ذبح نہیں ہویا. تاریخ دستی ہے کہ اس تو بعد ایک بچہ بھی ذبح نہیں ہویا. اے سنی کملے نہیں کہنے ہر سال جڑا نگر نگر ڈگر ڈگر کچا کچا مصطفیٰ دا تذکرہ میلاد کر دینے ایک کائنات دالے نے دسنا چاہتے ہیں. او دوستو نبی دا میلاد منایا کرو کہ نبی دے میلاد منان دی برکت نال پروردگار عالم قوم نو ذلت و آزادی عطا کر دیتا ہے. قوم امن چاہ جاندی ہے قوم بولو امن چاہ جاندی ہے قوم پھر فرعونیاں دے شکنجے تو چھوٹ جاندی ہے. لہذا جو مصطفیٰ دا میلاد کرے تذکرہ خیر کرے اللہ دی عزت دی قسم ہے گلی گلی کچا کچا مصطفیٰ دا دیوانہ بن کے حضور دیا ناتا پڑے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سوار دیندہ ہے اور آخرت بھی سوار دیندہ ہے. انبیاء نے حضور دا ذکر فرمایا. انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام دی گل کرنے لگا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کوئی تور تے گل تو جا کے صدا لائی سبحان اللہ کھو دی جا کے نہ صدا لائی کہ پاک پروردگار اپنی کتاب تو رات دے تاکہ میں تیرا پیغام تیری مخلوق تک پہنچاواں. علماء تشریف فرمانے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ٹھہر جا لین کی گئے بولو کتاب تو رات لے گئے فرمایا ٹھہر جا ذکر مصطفیٰ دی برکت سماعت کرو فرمایا ٹھہر جا. اللہ پاک نے جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے بلایا تے بلا کے فرمایا کہ جبریل عرض کی جی رب جلیل فرمایا کہ تورات شریف جڑی الواح تے تختیاں لکھی ہوئی ہے نا اٹھا کے تے موسیٰ علیہ السلام نو دے دیو. جناب جبریل علیہ السلام تورات اٹھان واسطے گئے او دا وزن تے سکل لینا سی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تورات نو اٹھا نہ سکے تورات نو اٹھا نہ سکے تورات نو اٹھا نہیں سکے. روایتہ چاندہ گیا کہ جبریل نو اللہ پاک انی طاقت دیتی ہے اگر اپنے پردہ ایک قصہ کائنات دے پہاڑاں تے دے مارے نا تے پہاڑ بھی تک تے پرے جبریل دی
دی وجہ نال ریزہ ریزہ ہو جاون ریزہ ریزہ ہو جاون اتنی طاقت دیتی پروردگار عالم نے جبریل نو لیکن تورات اٹھا نہیں تے عرض کرتی مولا اتنا وزن بڑا ہے سکل بڑا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل انج کر کے میرے محبوب دا ذکر کر میرے محبوب دا تذکرہ کر حضور دی ذات سے درود پڑھ ہن جبریل علیہ السلام نے نا حضور دا تذکرہ کیتا اللہم صلی علی صاحب الکمال والجمال والجلال اے کریم مولا صاحب کمال نبی تھے صاحب جمال نبی تھے اور صاحب جلال نبی تے درود پڑھ حضور دے کمال دا جمال دا تے جلال دا ذکر کیتا جبریل فرماندے نے او پہلے وزن جڑا میں نہیں اٹھا رہا سی نا میں جو ہی حضور دا تذکرہ خیر کیتا نا مینوں انج محسوس ہویا جویں اوندا وزن ہی کوئی نہیں ہے اٹھا کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف دتی اچھا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کے جان لگے عرض کرتے نے پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو مینوں تورات عطا کیتی تیرا شکر ہے اے ذریعے تیری مخلوق تک تیرا پیغام پہنچاواں گا توحید دا پیغام پہنچاواں گا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تورات اٹھا لے کے چلا جا لیکن ایک گل یاد رکھی ایک گل یاد رکھی جی اللہ کی فرمایا مت علی التوحید و حب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا موسیٰ جدوں بھی تینوں موت آوے نا یا توحید تے مرنا یا حضور دی محبت تے مرنا مت علی التوحید و حب علی محمد فرمایا جدوں بھی تینوں موت آوے یا توحید تے مرنا محبت محمد مصطفیٰ تے مرنا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے پاک پروردگار یہ تے دس سے محمد کون ہے بھائی جان دے سن عالم ارواح وعدہ کر کے آئے سی ساری معرفت سی سارا کچھ جانتے سی لیکن حضور دا مقام حضور دا مرتبہ اے امت تک پہنچان واسطے عرض کیتی مولا اے تے دس کہ محمد کون ہے فرمایا موسیٰ تو ساڈا کلیم ہے اور او ساڈا حبیب ہے بولو یار بابا سے بلند اکھ بول سبحان اللہ فرمایا تو ساڈا کلیم ہے اور او ساڈا حبیب ہے عرض کیتی فمل فرق بین الکلیم والحبیب مولا اگلی گل بھی دس اے کلیم تے حبیب تے درمیان فرق کی ہے کلیم کنو آندے نے تے حبیب کنو آندے نے کلیم تے حبیب تے درمیان فرق کی ہے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ پھر سن کلیم تے حبیب دے درمیان فرق کیے فرمایا کلیم انہوں آندے نے جن نے ملنا ہوئے نا کائنات چھڑ کے کوہ طور تے آندہ ہے بولو یا سبحان اللہ کائنات چھڑ کے کوہ طور تے آندہ ہے صدامہ لاندہ ہے تاں جا کے پھر اسی او دے نال کلام کرنے وہاں لیکن حبیب انہوں کہندے نے جڑا اپنے بسترے ناس تے ستا ہوئے رب دا کلام آ جاوے ان اللہ اشتاقا لے لکائے کا یا رسول اللہ اللہ دے رسول اللہ تو آڈے نال ملاقات دا شوق رکھتا ہے اللہ تو آڈے نال ملاقات دا شوق رکھتا ہے اور فرمایا دوسرا فرق ہے کلیم تے حبیب دے درمیان فرمایا موسیٰ کلیم انہوں نے جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے سبحان اللہ کو جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے کلیم انہوں کہندے نے جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے اور فرمایا موسیٰ حبیب انہوں کہندے نے جدی رضا واسطے خدا سارے کم پروے اور فرمایا تیسرا فرق ہے کلیم انہوں کہندے نے جن نے کلام لینا ہوئے لینی ہوئے تو رات لینی ہوئے فرمایا کائنات نو چھڑ دے مستر نو چھڑ دے گھر بار چھوڑ کے کوئی دور دیا کے صدا دیندہ ہے تاں جا کے اسی اپنی کتاب تو رات دینے ماں تاں جا کے کتاب تو رات دینے ماں اور فرمایا موسیٰ حبیب انہوں کہندے نے جڑا مکے چیت رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے ہاں مدینے چیت رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے یارہ چیت رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے غارہ چیت رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے عرشہ تے رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے فرشہ تے رب دا کلام ہوتے ہوندہ ہے سفر حضرت جتے جتے حبیب چاہے ہوتے ہوتے کلام ہوتا ہے فرمایا موسیٰ کلیم محتاج کلام دا اس سے واسطے تلمین آیا بیٹھا ہے اور فرمایا موسیٰ حبیب کلام دا محتاج نہیں ہوندہ جتے جتے حبیب ہوئے ہوتے ہوتے کلام جاندہ ہے جتے جتے حبیب ہوئے بولو ہوتے ہوتے
ہاں ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جہا نہ کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جہا نہ کوئی ہور ڈٹھا اور تیری شان دا مقابلہ جو کرے انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نبی نو بشر آکھے کوئی نور آکھے اے جگ وچ پیندا شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد خطیب پاکستان میری مراد جناب محترم المقام واجب الاحترام قاری محمد غلام یاسین شیرازی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اب تشریف لے آئے دل دیئے تھا گرائیے دل خوش آمدید کرنا جی حضرت بسم اللہ دوستان محترم توڑے سامنے ہونے خطیب پاکستان خطیب اہل سنت مقرر شریف بیان پورے ملک اور پنجاب اچھ جان علی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل جناب قاری غلام یاسین شیرازی قادری جدہ مجد الکریم تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی لمحہ تو بعد خطاب کرنگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دی حضرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے سارے دوستان گزارے ایک بار ذرا ہاتھ چاہو نظر اب پتہ لگے کیڑا بندہ بیٹھا ہے جاگ کے سارے ہاتھ چاہو ایک بار سارے ہاتھ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایڈی ڈھلی سے یا رسالہ کیوں آدھے پہ ہو نعرہ رسالت 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 اے بزرگاں نے لکھا ہے کہ جس مجلس یا محفل دے وچ نا 1000 تو زائد مرتبہ یا رسول اللہ پکاریا جاوے نا اس محفل وچ کسے نہ کسے خوش نصیب نو اللہ دے حبیب دا دیدار ہو جاندا ہے ہاں نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں عرض کر رہا سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرہ خیر سماعت کرن واسطے آن والے خوش نصیبو حضور دا ذکر کرن نال انسان دے سینے ٹھنڈ پاندی سبحان اللہ کھویا ایک صحابی رسول نے نماز پڑھا رہے سی حضرت صاحب ذرا سماعت کرنا بخاری شریف دی روایت ہے دیگر محدثین نے بھی درج کیتا ہے صحابی رسول نماز پڑھا رہے سی تے نماز پڑھاندے نا حضرت ابراہیم دا تذکرہ کیتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ پاک نے ابراہیم خلیل نو اپنا خلیل بنایا ہے تذکرہ جناب ابراہیم دا کیتا توجہ ہے تیاکو نسبان اللہ یاد یہ بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم دے خطیب نے تھونو انشاءاللہ تھوڑے بھی کڑک کے کٹن گے ابراہیم دا ذکر کیتا جدو ابراہیم دا ذکر کیتا نا پیچھے ایک صحابی کھلوتا سی صحابی نماز پڑھاوے صحابی پڑھن بولو تو صحیح نا اس نماز دا حال کی ہونے صحابی نے جناب ابراہیم دا ذکر کیتا کہ اللہ پاک نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا جدو اے گل صحابی نے نماز پڑھائی نا ان آیتاں دی تلاوت کیتی تے پیچھے صحابی کلو ریا نہ گیا بے ساختہ ہو دی زبان چو نکلایا قررت ام ابراہیم عینا آج ابراہیم دی ماں دیاں اکھیاں ٹھڈیاں ہو گئی ہونیاں آج ابراہیم دی ماں دیاں اکھیاں ٹھڈیاں ہو گئی ہونیاں میں دستو جدو نماز ہو رہی ہوئے پیچھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے نہیں بھاوے قرآن بھی ہوئے بھاوے سورہ فاتحہ بھی ہوئے حضور دا فرمان ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے بڑا اتھینٹک مسئلہ ہے پیچھے کھلوتے نے سن رہے نے قرآن کی تلاوت اچانک انہوں دی زبان سے جملہ نکل گیا کہ آج نہ ابراہیم دی ماں دی آنکھیاں ٹھڈیاں ہو گئی ہیں کہ ابراہیم دا تذکرہ قرآن چاہیا ہے اور نماز چویا ہے
میں گل جدو سنی نہ پڑھی حیران رہ گیا اور میں کیا کمڑیوں سنیوں ناس کیتا کروں اگر ابراہیم علیہ السلام دے دا تذکرہ خیر قرآن چاہے اور صحابی پڑھاوے تے پھر ابراہیم دی ماں دی اکھاں دی ٹھنڈ ہو جاتی ہے ابراہیم دی ماں دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے جدوں حضور دا ذکر سنی کرن تے انہاں دے سینے بھی ٹھر جاندے نے انہاں دے سینے بھی ٹھر جاندے نے آخری بات سماعت کرو انشاءاللہ اس کے بعد خطاب شروع ہوئے گا حضرت صاحب دا کہ ایک مرتبہ نہ ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی اچانک ایک بھیڑیا آیا اور انہیں آکے او دی ایک بکری پکڑ لئی جدو بکری پکڑی نا دوڑ کے اگے جان لگا نا چرواہ بڑا تیز آ اٹھیا اور جلدی جلدی انہیں جا کے اپنی بکری چھڑوا لے چپ کر کے نہیں بانا بابا زیاب بلندہ کو سبحان اللہ میں حضرت صاحب اور واسطے مول بناندہ پیا ایک باری پھیرا کو سبحان اللہ انہیں اپنی بکری چھڑوا لئی چرواہت اپنا بھیڑیا تھوڑا سا رکھ گیا اور اگے جا کے کھلو کے کہندا یار کیڑا سالم آدمی ہے رب مینوں رزق دیتا تو کھو لیا اللہ پاک مینوں رزق دیتا تو کھو لیا یہودی بڑا حیران ہویا اللہ خیر کرے قیامت قریب قریب تے نہیں ہے بھائی بھیڑیے بھی انسانہ دی طرح کلام پہ کر دینے جدوں اس ایک گل کیتی نا تے بھیڑیے آکھیا میرے بولن تے حیران نہ ہو تینوں اس تو وڈی گل دساں تینوں اس تو وڈی گل دساں اس کا بھی اس تو وڈی گل کیڑی ہے اس کا بھی اس تو وڈی گل ہے مدینے چک نبی آئے جو ہو چکیا او دیاں بھی خبراں پہ دین دئی تے جو ہون والا ہے او دیاں بھی خبراں پہ دین دئی جو ہو چکیا او دیاں بھی خبراں دے رہی اور جو ہون والا ہے او دیاں بھی خبراں دے رہی یہودی نے کہا یار گل تے تیری سچی ہے میں مدینے جاواں تے صحیح پر مینوں ایک گل تے دس کہ میری بکریاں دی رکھوالی کون کرسی تے بھیڑیے آکھیا میں بھیڑیے کیا کیا بھیڑیے کیا کیا بولو میں نے ایمان نہ دسو کدی بھیڑیے بھی اپنا بکریاں دی رکھوالی کر دے اے بھیڑیے باہیں بندے آچومن یا جانور آچومن بھیڑیے کدی رکھوالی نہیں کر دے بھیڑیے کدی رکھوالی نہیں کر دے لیکن گل جدوں حضور دی ناموس دی آ جاوے گل جدوں حضور دے تذکرے دی آ جاوے گل جدوں حضور دی ختم نبوت دی گل آ جاوے تے پھر بھیڑیا بھی مصطفیٰ دی ذات تے پیرا دیندا ہے اے ختم نبوت دی خاطر کر کٹ بھردا ہے اے ناموس سے مصطفیٰ کے پیرا دیندا ہے اوہ سکا کملیا پہلے گل ہو رہی ہن گل ہو رہی تو نکل دی نہیں جا تیری بکریاں دی رکھوالی میں کراں گا وہ مدینے گیا سبحان اللہ کھو ایک باری پھر رکھو ایک باری پھر رکھو ایک بھائی انہیں اپنی مرضی نہ رکھو اچھا ہو گیا مدینے پچھو بکریاں دی میں رکھوالی پہ کر دے تے بکری کوئی اگے پیچھے تھڑکن لگ دی ہے نا تے کنگورا مار کے آدھا ہوں پیشاں ہٹ جنیاں لئیاں نے انیاں دینیاں نے جنیاں لئیاں نے انیاں دینیاں نے کیوں گل جو سور دی آ گئی لہذا جنیاں لئیاں نے انیاں دینیاں نے حضور کڑ گیا اور انہیں جا کے حضور دی ذات تے ایمان لیا لہندہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اے جنگل دا سارا واقعہ حضور نو سڑایا تے حضور واقعہ سماعت کر کے بڑے خوش ہوئے روایات چندہ اتنی دیر نو نا مسجد نبوی وچو اذان دی آواز آئی ایمان نال دسو یار بس حضرت بلال اذان دین والے ہومن مسجد نبوی دا ماحول ہوئے صحابہ اکرام سماعت کرن والے ہومن تے کوئی بندہ غیر حاضر رہ سکتا ہے سارے صحابہ پہنچ گئے مسجد نبوی سارے پہنچ گئے حضور نے پڑھائی نماز پڑھان تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے حضور مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے تے حضور نے نا انج کر کے حضور نے دیکھیا اپنے غلامان ویندے ویندے حضور فرماندے نواں کتے
حضور کی فرمایا بھائی نما کتے حضور میں حضور نے فرمایا اگے آ جا اگے آ حضور نے فرمایا اتھے میرے کول آ ایتھے میرے کول آ جا اجتماع تے جلسہ ہو رہا ہے حضور نے خود فرمائی صدارت اور صدارت فرمان تو بعد حضور نے فرمایا اے سارے نو دس کہ جنگل دا بھیڑیا کی کہندا سی اے سارے نو دس کے جنگل دا بھیڑیا کی کہندا سی بھی میں نو ایمان نال دسو حضور تے سماعت کر لیا پتہ بھی چل گیا اے دے باوجود حضور نے سارے صحابہ نو کیتا اکٹھا اس نویں مسلمان نو بنایا خطیب اور او دے کول خطاب سنیا حضور نے فرمایا سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا تے جنگل دے بھیڑیا کیا سی مدینے میں ایک نبی آیا ہے جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے کدہ ہے جدہ ہے نا حضور سب کچھ دستے نے بابا سے بلندہ کوئی اسوال نہ آخری لمحے نے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے سینے دا زور لا گیا کو سبحان اللہ سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا حضور نو لگ گیا پتا اے دے باوجود اجتماع کرنا صحابہ دے سامنے نویں مسلمان نو خطیب بنانا فرمایا سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے ذریعے اس امت تک کے عقیدہ پہنچا رہے نے کہ جنگل دا بھیڑیا بھی جاندا ہنے کہ حضور جاندے ہنے اے عقیدہ حضور پہنچا رہے نے کہ جنگل دے بھیڑیا دا بھی عقیدہ ہنے کہ حضور جان دے نے اور بھئی جنگل دے بھیڑیے دا بھی عقیدہ ہے کہ حضور جان دے نے یہ دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دے علم دا منکر ہے نا علم غیب دا یہ دا مطلب ہے وہ جنگل دے بھیڑیے تو بھی بدتر ہے جنگل دے بھیڑیے تو بھی بدتر ہے اچھا گل سماعت کرنا حضور دے نا سامنے کھڑتا ہے میں نے بھی کہا ذرا کچھ گلنا سننا نہیں ہوندی کچھ ویکھنا نہیں ہوندی اینج کر کے حضور دے نا سامنے نا کھڑا ہے تے بڑے ادب دے نال تے صحابہ ہمن تے ادب نہ کرن سبحان اللہ کھنا یا باز بلا حضور دے نا سامنے کھڑوتا ہے تے دل وچ نہ سوچدا پیا ہے پتہ نہیں مگر لے کے کیتا ہونا ایک تا چھڑدا نہ پیا ساریاں دے کے آ گیا حضور دے سامنے کھڑو کے یہ گل سوچے پیا ایک تا چھڑدا نہ پیا ساریاں دے کے گل سمجھو تے پھر حضور دے سامنے کھڑو کے حضور دے سامنے کھڑو کے حضور نے جدو نظرہ پائیاں نا صحابی دے دل دے اٹھے کہ میرا صحابی میرے سامنے کھڑو کے پریشان ہوئے حضور فرمایا آئے گل نہ سوچی کی فرمایا اے گل نہ سوچی فرمایا میرے صحابی واپس چلے جا اپنی ساری جا کے بکریاں گن لے تیری ساری دی ساری بکریاں مکمل ہو گئی یار میں نے ایمان نہ دسو بندہ بیٹھا 300 400 200 جنہ بیٹھا میں نے یقین ہوئے کہ میں بندے گنے کہ بندے 300 بیٹھے میں نکل گیا خطاب کر کے بارو بندہ کو میں نے ملیا اور انہیں کیا حضرت اے دسو خطاب کر کے بندے بیٹھے کنے نے میں نے پتا سی کہ بندے 300 بیٹھے تے میں کی اکھنا ہے میں بالکل یقین نہ رکھنا 300 ہی کنا تے جے میں نے پتہ ہی نہ ہوئے تے میں دس سکنا اے گل او بندہ کر سکدا جنوں پتہ ہوے جنگل دی بکریاں ہن کنیاں حضور نے فرمایا واپس چلے جا بکریاں جا کے گن لے تیریاں مکمل لے اے بندہ او گل کر سکتا ہے جنوں پتہ ہوئے کہ جنگل دیاں بکریاں ہن کنیاں وہ واپس آیا ان نے بکریاں گنیاں بکریاں یا پوریاں او صحابی رسول نے ایک بکری پکڑی انہوں کیتا ذبح او دا بنایا گوشت بنا کے نا بھیڑیے اگے رکھ کے آندا ہے ہن کھا ہن حقدار ہے انہیں کیا ہن کھا ہن حقدار ہیں صحابی دا عمل دس رہے ہیں
اسی بڑے پریشان ہو جانے ہیں جدوں حضور دی ناموس دی گل ہوئے ختم نبوت دی گل ہوئے اسی آنے ہیں کہ بھئی قوم موسیٰ دی طرح مولوی جانن تے مولویوں دا خدا جانے ساڈا کی ساڈی دکان بند ہو جانی ہے بچوں دی فکر دکان دی فکر کاروبار دی فکر آفس دی فکر دیانی دی فکر اے سیابی دا عمل دس رہے ہیں سیابی دا عمل دس رہے ہیں کہ میرے محبوب دے امتیوں پریشان نہیں ہونا اگر حضور واسطے نکلنا پہ جائے تو نکلنا اس واسطے کہ دیاری دی فکر نہ کرنا دکان دی فکر نہ کرنا جس طرح مدینے وچوں بھیڑیے واسطے لنگر آ گیا ہے نا گھر بیٹھیاں تیرا لنگر بھی آ جاسی جس طرح مدینے وچوں بھیڑیے واسطے لنگر آ گیا ہے تو گھر بیٹھیاں تیرا لنگر بھی آ جا دوستان محترم حضور دا ذکر جنہ کرو کم میں لیکن میں تے عرض کرنا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اللہ دی عزت دی قسم ہے پورے سال چ بہترین واقعہ علماء تشریف فرمانے ساڈے کول اے ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے سارے مہینے دیکھ لو جہالت دی وجہ تو اسا کسے مہینے نو سفر نو منحوس بنا دیتا رمضان دا مہینہ ہے جناب تے سارے کہیں اپنا 9 بجے ڈگ پے کہیں 12 بجے ڈگ پے کہیں 3 بجے کہیں شام نو اسے پڑے سارے معاملات نہیں اس طرح پھر محرم شریف آیا او دی پھر عزت تعظیم تکریم او دا سسٹم ایک الگ اکو مہینہ خوشی دا ربیع الاول شریف ہیں اے دے ذریعے سی پوری دنیا تے پیغام دے سکنے ہیں جنہ بے غیرتاں نے سوشل میڈیا دے ذریعے مختلف ایکٹیویٹی دے ذریعے مختلف انداز دے نال مختلف طریقیاں دے نال مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکے پائے اور بے غیرتاں نے ختم نبوت تے ڈاکے پائے بہترین موقع ساڈے کو ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اے دے ذریعے پوری کائنات تے اور انٹرنیشنل لیول تے اے پیغام اسی نوٹ کروا سکنے ہیں کہ لوگوں سنو حضور دے غلام آج بھی حضور نے وفا دا رشتہ قائم کر کے بیٹھے آج بھی مصطفیٰ دے نال پیار کر دینے آج بھی حضور دے نال عقیدت و ادب و احترام کر دینے دعا کرو اللہ سانو سارے نو ادب و احترام کرنے اور حضور دا میلاد منانے دی توفیق عطا کرے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ